السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص کے 3 دوست تھے، تو جب اس کا مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے پہلے دوست کو بلایا اور اس سے کہا کہ میرا وقت قریب ہے، میرا مرنے کا وقت قریب ہے، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو اس پہلے دوست نے کہا کہ دنیا میں میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے، لیکن اب جب تمہارے مرنے کا وقت آیا ہے تو میں تمہیں موت سے تو نہیں بچا سکتا ہوں، اس لیے میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ دنیا میں جب تک تم میرے ساتھ تھے میں نے تمہارا ساتھ دیا، لیکن یہ ایسا مرحلہ ہے اور یہ ایسا وقت ہے کہ جہاں میں تمہارا ساتھ بالکل نہیں دے سکتا۔ پھر اس شخص نے دوسرے دوست کو بلایا، اس سے بھی یہی بات کہی کہ میرا جانے کا وقت قریب ہے، میں عنقریب مرنے والا ہوں، تم میرا کیا ساتھ دو گے؟ جو دوسرا دوست تھا اس نے کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد میں تمہارے کفن دفن کا اور جنازے کا، یہاں تک کہ تمہیں قبر میں اتار کر تمہارے قبر پر مٹی ڈال کر اور چادر وغیرہ پھول وغیرہ چڑھا کر جو سارے رسم و رواج ہوتے ہیں وہ سارے پورے کر کے گھر واپس آ جاؤں گا، بس میں یہاں تک تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں۔ جب تیسرے کو اس نے بلایا تو تیسرے نے کہا کہ ہاں، میں نے دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دیا ہے اور جب تم مر جاؤ گے تو قبر میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ اب آپ اپنے ذہن پر زور ڈالیں کہ یہ 3 دوست کون تھے؟ اس میں سے پہلے نے انکار کر دیا کہ میں اب تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، اور دوسرے نے قبر تک ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا، اور تیسرے نے قبر کے اندر بھی دوستی کا حق نبھایا، دوستی کا حق ادا کیا۔ آخر یہ 3 دوست کون تھے؟ تو ان میں سے پہلا دوست جو ہے وہ ہے مال، دوسرا ہے آل، اور تیسرا ہے اعمال۔ یعنی پہلا دوست جو مال ہے، جس کے کمانے کے لیے انسان پوری زندگی محنت کرتا ہے، جس کے خاطر انسان حلال اور حرام کی تمیز تک نہیں کرتا، اس مال کے کمانے کے چکر میں، اس مال کو جمع کرنے کے چکر میں وہ عبادات سے بھی غافل ہو جاتا ہے، نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، اسی طرح اگر اس پر حج فرض ہو جائے تو حج ادا نہیں کرتا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ کس طرح میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، لیکن یہی مال جب اس کا وقت قریب آتا ہے، جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو سب سے پہلے اس سے جو چیز دور ہوتی ہے وہ اس کا مال ہوتا ہے۔ پھر دوسرا اس کا جو دوست تھا وہ اس کے آل اولاد، اس کے دوست، اس کے اعزہ، اس کے اقارب، جو مرنے کے بعد اس کے کفن دفن اور اس کے جنازے میں شریک ہو کر اس کو قبر میں اتار کر واپس آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا دوست جو ہے وہ ہے اس کے اعمال، یعنی کہ انسان کے اعمال، چاہے وہ اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو، وہ اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ انسان کا مال، انسان کی آل اولاد اور دوست احباب یہ دنیا تک محدود ہے کہ مال مرنے سے پہلے اس سے دور ہو جائے گا، مرنے کے بعد اس کے دوست احباب اسے قبر تک ساتھ جائیں گے، لیکن قبر میں اتارنے کے بعد وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ اب اس کے ساتھ قبر میں جو چیز جا رہی ہے وہ اس کے اعمال ہے، چاہے وہ نیک اعمال ہو یا برے اعمال ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا تو وہ اس قدر روتے کہ ان کی یہ داڑھی مبارک بالکل آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین، آپ کے سامنے جنت کا اور جہنم کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے کہ جتنا قبر کا جب تذکرہ ہوتا ہے، قبر کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اس قدر روتے ہیں کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، بھیگ جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قبر انسان کے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس نے اس پہلی منزل کو پار کر لیا تو آگے کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اور اگر وہ اس منزل میں پھنس گیا اور اس پہلے سفر میں وہ پھنس گیا تو آگے کی ساری منزلیں اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے میں روتا ہوں کہ قبر کی جو پہلی منزل ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو ناظرین گرامی، اس واقعے کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم اپنی ذات پر غور کریں کہ ہم مال کمانے کے لیے اور اپنے بیوی بچوں میں کس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہمارے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے اور ہم کس مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا ہے، ہمیں اپنے قبر کی فکر کرنا ہے۔ ہم نے مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی فکر نہیں کی تو یہ مال، یہ اولاد، یہ آل و عیال یہیں رہ جائیں گے، لیکن ہمارے جو اعمال
اعمال ہوں گے، اگر ہم نے برے اعمال کیے ہوں گے تو ان برے اعمال کی سزا ہمیں قبر میں بھگتنی پڑے گی، اور اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ان اعمال کی بدولت اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔